السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل۔ یہ دنیا مال کی ہے، مادہ پرستی کی ہے، جس کی جدید ترین مثال آپ کے سامنے ہے کہ سینکڑوں ہزاروں فوجی جاں بحق ہو گئے یوکرین میں، یا رشیا کے ہاتھوں یا رشیا کے یوکرین کے ہاتھوں۔ اینڈ کیا ہوا کہ جی ہمیں جو قیمتی ذخائر ہیں یوکرین کے اندر موجود ہیں وہ چاہیے $500 بلین تو کم از کم پکڑنے ہیں نا ہم نے، کہ جی ہمارا لاس $350 بلین ہوا ہے، تو پاکستان کا بھی $350 بلین ہوا ہے جناب، گزشتہ 40-45 سال سے بھگت رہے ہیں۔ تو $350 بلین کا پاکستان کو کلیم فائل کر دینا چاہیے انٹرنیشنل لیول پر، کم از کم دعویٰ تو کریں۔ کیا شہباز شریف کی حکومت یہ کام کرے گی؟ کیا پاکستان کے وزیر خارجہ جو کہ خود شریف فیملی کے سمدھی ہیں وہ یہ کام کریں گے؟ کیا ان میں اتنا تپڑ ہے؟ ڈو یو ہیو اینی آپ کی اسپائن ہے اتنی بڑی؟ آپ کی کمر ٹھوک کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کیا دنیا کے سامنے؟ $350 بلین، وہ تو 3 سال کے اندر، تقریباً 3 سال میں یوکرین کے حوالے سے امریکہ کہتے ہیں جی میرا $350 بلین، بھائی یورپ کو بھی نقصان ہوا بہت زیادہ۔ یورپ کی اکانومی کے اندر جو اتھل پتھل ہوئی ہے وہ یوکرین کی وار کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انرجی کاسٹ بہت بڑھ گئی یورپ میں، جرمنی، فرانس وغیرہ میں آپ دیکھیں۔ تو جناب ٹرمپ صاحب نے ایک اور قدم کیا۔ ایک طرف تو وہ ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، USAID جس کو کہا جاتا ہے، اس کو وڈرا کر کے ختم کر دیا، ابنڈن کر دیا اس کو۔ ایلون مسک زندہ باد، غریب آدمی مر رہا ہے جس کو آپ نے گزشتہ 60-70 سال سے اس کو دانا ڈالتے رہے USAID کے نام پر، دنیا بھر کے غریب ملکوں کو آپ دیتے رہے، مدد کرتے رہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن میں اسپیشلی۔ تو اب آپ نے کیا کیا کہ جی $5 ملین، ناظرین $50 لاکھ، یو کین گیٹ دی ریزیڈنسی، یو کین گیٹ دی ریزیڈنسی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دنیا کے سپر پاور کی شہریت صرف $50 لاکھ۔ یہ ہے گولڈ کارڈ جو ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ جی آپ آئیں امریکہ میں، آپ کو جو ہے ہم سٹیزن شپ دیں گے، آپ صرف $5 ملین۔ یہ دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں کے لیے ایک بہترین آفر اس نے دی ہے۔ دوسرے ملک بھی دیتے ہیں سٹیزن شپ کے لیے، وہ چھوٹی موٹی آفر ہوتی ہے۔ ٹرکی کا بھی ایسا موجود ہے، ارجنٹینا، برازیل وغیرہ میں بھی آپ انویسٹمنٹ لے کر جائیں یا شہریت خرید لیں، فیملی کے لیے خرید لیں، دنیا کرتی ہے، پراپرٹی خریدیں وہاں پر۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ گولڈ کارڈ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب ایشو کریں گے فار دی ریزیڈنس شپ۔ یہ ایلیگل امیگرینٹس اگر وہ مالدار ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ انڈیا کے پاس بڑا مال ہے، وہ گوتم امبانی اینڈ اندانی، وہ اڈانی، دے کین بائی مینی کارڈس فرام ٹرمپ ایڈمنسٹریشن۔ تو یہ سچویشن ہے انٹرنیشنلی، جو سچویشن ایمرج کر رہی ہے، دیٹ از فار منی، دیٹ از فار ڈالر الون۔ تو ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ساری دنیا میں سب سے بڑی بدماشی عرب ورلڈ میں وہی کر رہا ہے، لیکن امریکہ کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ ان کے ہر قدم ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، انوسینٹ چلڈرن، وومن، اولڈ ایج پیپل، اس کے اوپر کبھی انہوں نے وہ نہیں دیا۔ ہاں جی $50 لاکھ اپنی اپنی کرنسی سے اس کو ملٹیپلائی کریں ویلیو سے، اور آپ کے سامنے شہریت کا ایک کارڈ آپ کے آ جائے گا۔ وہ فیملی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈیٹیل نہیں ہے، بلومبرگ کے اوپر یہ ڈیٹیل موجود ہے، دنیا بھر میں اس کا چرچا ہو رہا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو گلوبل پالیٹکس کے اندر منی میٹرز۔ پاکستان کے پاس تو کچھ لینے دینے کے لیے ہے ہی نہیں، لینے کے لیے ہے، دینے کے لیے نہیں ہے امریکہ کو یا ایز سچ یورپ کو، ہم تو لیتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے پابندیاں لگا دیں ہیومن رائٹس کے وائلیشن پر تو پھر کیا ہوگا؟ انٹرنلی تو بڑی کوشش کی ہے بلاول نے کہ جی مجھے نیکسٹ چانس مل جائے، اور ہو سکتا ہے مل بھی جائے، اچھا ہے، نوجوان لڑکا ہے، کچھ ڈیلیور ہو سکتا ہے کر دے۔ ادھر وہ جو خاتون ہیں، یعنی بڑھتی ہوئی عمر کی خاتون ہیں جو کہ یعنی نوجوان اپنے آپ کو کہتی ہیں، ان کے بارے میں بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ وہ انڈیکیشنز کسی بھی طور پر، یہ وہ فیکٹرز، انڈیکیشنز، سچویشن، سیناریو کسی بھی طور پر کنڈیوسو نہیں ہے پاکستان کے لیے، اور انشاءاللہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک گورننس کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اس میں ہم پولیٹیکل انڈیکیٹرز، سوشو اکنامک انڈیکیٹرز اور ملٹری پولیٹیکل انڈیکیٹرز، ان تینوں میجر ڈیفینیشنز میں، کیٹیگرائزیشن میں ہمارے معاملات کسی بھی طور پر تسلی بخش نہیں ہیں۔
اور ہم فریجائل اسٹیٹ کے طور پر آگے چل رہے ہیں. اور دنیا کی نظریں جبکہ موجود ہے آپ کے نیوکلیر پروگرام کو انڈو کرنے کے لیے. بے نظیر صاحبہ کا وہ جملہ مجھے یاد ہے، اس وقت میں نیشن اخبار کو لیڈ کرتا تھا کراچی میں، تو وہ کہا کرتی تھی کہ ہم انڈو نہیں کریں گے. ہم نے حالانکہ اپوزیشن نے، نواز شریف فیملی، نواز شریف اینڈ کمپنی نے بے نظیر سابق وزیر اعظم بے نظیر کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا یعنی پروموٹ کیا، اس کو ترقی دی، پروپیگنڈے کو، جھوٹ کو، فیک کو. تو جناب یہ وہ صورتحال ہے جس پر پاکستان کی گورننس کے لیے، پاکستان کے ماڈل کے لیے، یہاں پہ سیکورٹی کنسرنز بڑھتے جا رہے ہیں. سیکورٹی کنسرنز ود ان ہیں. آپ نے بنگلہ دیش سے سبق سیکھنا چاہیے. تمام ڈپٹی کمشنرز کو وہ کر رہے ہیں، ماس لیول پہ ٹریننگ دے رہے ہیں. آپ ٹریننگ دیں یہاں پر. یہ جتنے بھی اس وقت بلوچستان میں جو بھی سچویشن ہو رہی ہے وہ کس طرح یعنی موجود ہے. آپ کے پاس تو سب کچھ ہے نا جی. سب ہتھیار بھی موجود ہیں، اختیارات بھی موجود ہیں، سیاسی گفتگو بھی موجود ہے. بلائیں سب کو، اکٹھے کریں، ان سے کہو جی آئیں بیٹھیں. یہ جو ہوتی ہے نا اے پی سی، اور اے پی سی جو ایسپرین ہوتی ہے ٹیبلٹ، اے پی سی ہوتی ہے، کسی زمانے میں کہا جاتا تھا پیناڈول کے ساتھ ساتھ. یہ اے پی سی سے کچھ نہیں بنے گا. آپ ایک نیشنل کنسنسس اور ڈائلاگ کی بات کریں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ڈاؤن دا لائن. یاد ہے آپ کو ایک ریلیجس کرائسس پیدا ہوا تھا ڈاکٹر مہاتیر محمد کے دور میں کوالالمپور میں، ملیشیا میں. الارقم نام سے گروپ بنا تھا اسلامک ریڈیکلز، اور اس کو انہوں نے مولاؤں سے کہا، مولویوں سے کہا، علماء کرام سے کہا کہ اس کو بیٹھ کے مسئلے کو حل کرو. جو صحیح ہوگا وہ ظاہر ہے ول سکسیڈ اینڈ پریویل، اور جو صحیح نہیں ہوگا اس کو پھر قانون کے مطابق ہینڈل. اور اس نے کیا. الارقم گروپ کو ابنڈن کرنا پڑا الارقم کا جو چیف ہے. ایسے ہی صحابہ اکرام کا نام رکھ لیتے ہیں یہ لوگ. اگر بات ہوگی کہ اسلامک پولیٹیکل پارٹی اسلامک گروپ کو آزادی ہے، لیکن آزادی فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے. اتنی کمزور ہو گئی ہے ریاست، اتنا کمزور آپ کا اپیریٹس ہو گیا ہے، آپ کا سسٹم پورا کا پورا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ یا تو آپ خارجیوں کو ختم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے یہ صورتحال قدم قدم پر یہ جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو بھی مذہبی ہیں، آپ ان کو بلائیں، بٹھائیں، ان کو فورسبلی ان کو کہو کہ جناب اس کا پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، اس کو بیٹھ کے ریزالو کریں. اس کو عقائد کی ترجیح کا مطلب یہ ہے، پروموشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرقہ واریت کو پروموٹ کیا جائے. کسی ایک سبجیکٹ پر تو آپ کی کوئی کارکردگی اچیومنٹ نظر آ جائے نا. آپ نے گرین انیشیٹو لیا، کنٹروورسی، آبجیکشن فرام سندھ اینڈ سرائکی ایریاز. آپ نے باقی جو بھی اقدامات کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کیا کیا آپ نے؟ آئی پی پیز کا مسئلہ لے کر چلے، کوئی بجلی کا فائدہ نہیں ہوا، کاسٹ کا فائدہ نہیں ہوا. گیس پر عمران خان کے خلاف تنقید ہوتی تھی کہ جی آپ رشیا کیوں چلے گئے. آپ خود بھی گھس گئے بعد میں 2 سال کے بعد ماسکو چلے گئے. آپ پیوٹن سے ملتے پھر رہے ہیں، اور کہ جی ہم کسی طور سے ان کے ساتھ معاملہ بن جائے، ٹھیک ٹھاک بن جائے. آج بھی تھرڈ پارٹی آپ ازبکستان اور تاجکستان وغیرہ کا دورہ کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں بھائی؟ کہ تاکہ اکنامک کوآرڈینیشن، کوآپریشن، پائپ لائن، بجلی کی لائن یہ وہ بن جائے. کہاں افغانستان ان آرڈر پیس ہوگا، وہاں تو انڈیا آ گیا ہمارا اینمی، اسٹانچ اینمی، وہاں پہ بیٹھ گیا آ کر. اور انڈیا ان کو اکوموڈیٹ بھی کر رہا ہے دہلی کے اندر کہ ٹھیک ہے آپ کو ایمبیسی ہم دے دیں گے. جناب چائنا فیکٹر از دیئر. آپ چائنا کو ناراض مت کریں، چائنا کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، ان سے بیٹھ کے مسئلے حل کریں. ان کے لوگوں کو سیکورٹی پروٹیکشن کے لیے کوئی ایک ایسا سسٹم بنائیں، اور بنایا جا سکتا ہے. ان کو آپ کے اوپر ریزرویشنز ہیں، ان کے بندے شہید مارے گئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، دے ہیو بین کلڈ ان کولڈ بلڈ. تو یہ وہ معاملات ہیں سر کہ اکنامک فرنٹ پر، سوشو اکنامک فرنٹ پہ، پولیٹیکل فرنٹ پہ، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. روزویلٹ ہوٹل کی کہانی آپ نے سن لی ہوگی کہ $220 ملین کہاں گیا وہ جو آپ یعنی دے رہے تھے ایلیگل امیگرینٹس کو پناہ دینے کے حوالے سے کہ جی ہمارے پاس اسپیس موجود ہے، آپ آ جائیں. وہ امریکہ نے وہ ختم کر دیا. یہ زی نیوز کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، کریڈیبل ہے. آپ جا کے نیو یارک سے پتہ کریں کہ وہاں پہ کونسل جنرل پاکستان کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جا کر اس کو مسئلے کو ریزالو کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. لیکن نو بڈی، اسحاق ڈار از ناٹ انٹرسٹڈ. یہ ابھی وہاں سے سیٹ بیک ہوا ہے، لوٹ کر آ گیا. انیل امبانی آپ سے زیادہ انفلوئنشل نکلا کہ اس نے جا کر جو ہے ٹرمپ سے ملاقات کر لی. انیل امبانی، انڈین ون آف دی ویلتھیسٹ پرسن ان انڈیا، رادر ان دا ورلڈ.
دنیا میں امیر ترین شخص وہ اور اس کی بیوی جا کر ملے اپنے ان سے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. آپ کے ڈاکٹر یونس نے ورچوئل میٹنگ کر لی ایلان مسک سے, اور آپ نیو یارک واشنگٹن گئے, آپ کچھ نہیں کر کے آئے. تو یہ آپ کو خود احساس ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کے عوام دے آر ہیونگ گاٹ این آئی, وہ ان کی نظروں میں ہے سب کچھ. اڈیالہ سے ہٹ کر ذرا بات کریں یار. کم آؤٹ ان دا بگ نیشنل انٹرسٹ. یہ مت دیکھیں کہ جی بلاول کو اگر وزیر اعظم نہیں بنائیں گے تو مریم کو بنا دیں گے. ڈیلیورنس کیا ہے؟ پنجاب میں انہوں نے کون سی نہریں بہا دی ہیں؟ بنائیں نا. اگر آپ سرائیکی کے لوگ جو ہے نا ڈیمانڈ کر رہے ہیں صوبے کے لیے, سرائیکی صوبے سے ابتدا کریں کہ واقعی ہم ایڈمنسٹریٹو یعنی ریفارمز لے کر آ رہے ہیں, لینڈ ریفارمز لے کر آ رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کا آئی واش تھا بالکل کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس لے کے, اور عشر کی موجودگی میں. عشر از اسپیسیفکلی فار دی ایگریکلچر سیکٹر. بارانی اور نہری زمینوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین سسٹم دیا ہے, دیٹ از کالڈ عشر. زکوٰۃ الگ ہے اس سے, آپ نے دونوں کو مرج کر کے آرڈیننس ایشو کر دیا. تو یہ وہ اسٹرکچرل کمزوریاں ہیں ہمارے سسٹم میں جس کے لیے آپ کو تمام معاملات کو ریویو کرنا پڑے گا. 26ویں ترمیم آپ کو سروائیول نہیں دے سکتی. اور یہ سارا کا سارا جو بھی عدالتوں میں ہو رہا ہے, کوئی مورل ویلیوز, مورلز, منیمم مورل اسٹینڈرڈز اور مورل ویلیوز ہوتی ہیں. ہماری عدلیہ کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اقتدار کی خاطر, چیف جسٹس کے عہدے کی خاطر انہوں نے تمام چیزوں کو کوئی مورل ویلیو, اخلاقی قدریں, اخلاقی ویلیو, کوئی امتحان ہوتا ہے انسان کی اخلاقیات کا, اس میں ہماری جوڈیشری کے لوگ اسپیشلی ورسٹنگ آن دا ٹاپ, وہ دونوں بڑی عدالتوں میں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, وہ اس میں بری طرح فیل ہو چکے ہیں. اور پھر چھوڑیں, دنیا کے اندر تو آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کون کس کی بات پڑھتا ہے, جواب تو دینا ہوگا. اور وہ عدالت بہت قریب ہے جو کہ جس کا چیف جسٹس جو ہے وہ رب کائنات ہے, مالک یوم الدین ہے. ناظرین بہت بہت شکریہ, اس کو سبسکرائب کیجئے, اس میں واچ ٹائم دیجئے, کچھ سجیشن ہے, کمنٹس ہیں وہ دیجئے. اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ کے میزبان کو اجازت. والسلام.